السلام علیکم. شکر ہے خدا کے حضرت معمول تلاوت کر کے ہمارے پاس سے شروع کرتے ہیں. لو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سب شعراء کا شکریہ جو دور سے آئے نوارنے والے. بات یہ ہے کہ سب لوگوں کے وقت کی کمی ہوتی ہے, سب کو کمی ہوتی ہے, مگر وہ پرائرٹی کون سی ہے تو پرائرٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کہاں وہ ٹائم استعمال کرے. مگر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بزی ہوں, اس لیے بزی آپ کے لیے ہے, تو وہ آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا. بہرحال تو آج کا پروگرام جو ہے وہ 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے, اور پہلا حصہ جو ہے وہ ہم آنر کریں گے ڈاکٹر ریورنڈ افضال فردوس کو. اور سیکنڈ حصہ جو ہے وہ مشاعرہ ہوگا. تو اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مشاعرہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ لوگوں کی شمولیت نہ ہو. اب یہ بات یہ ہے کہ آج میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کام کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے اور بڑا ایفرٹ لگتا ہے. میری عمر ہو گئی ہے 78 ایئرس, میں تھک گیا. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں میں سے ینگ آدمی آئے اور باسط جلیلی کی مدد کریں. اور میں سب کچھ ہونا چاہتا ہوں, میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں. آپ کو آپ لوگوں کی اجازت چاہیے پلیز. کوشش تو کر سکتے. اب میں گزارش کروں گا, چونکہ بہت پروگرام ہو گیا تو لمبی بات نہیں کر سکتا. اب میں گزارش کروں گا ہمارے عدیل زیدی صاحب سے کہ آ کے بات کریں. پوریم سوال. بہت شکریہ فیاض بھائی. اور جب آپ نے ریٹائرمنٹ کا کہا تو کسی نے تالی نہیں بجائی. نہیں, انہوں نے مجھے اتنا حوصلہ دیا ہے. دوسری یہ پیشکش جو ہے میری طرف سے بھی ہے, کچھ ینگ لوگ آئے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنے شہر ہیوسٹن کے ڈاکٹر ریورنڈ افضال فردوس صاحب کے ساتھ ایک شام منا رہے ہیں. آپ کی بھرپور تعلیموں میں میری گزارش ہے ڈاکٹر افضال فردوس سے کہ تشریف لائیں. ہماری آج کی تقریب کے صدر ہیں اور پاکستان سے تشریف لائیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, وہ اپنی پہچان خود ہے. ایک مدت سے میری ماں نے سوئی تابش. میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اس شعر کے خالق ہیں, اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا. عباس بھائی آپ سے گزارش ہے تھوڑی سی تالیاں. میری گزارش ہے, لاہور پاکستان سے تشریف لائے ہیں محترم حماد غزنوی صاحب. جرمنی سے آئے ہیں جناب عاطف توفیق. میری گزارش ہے انڈیا سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر عباس نیر جلال پوری صاحب. جو جوش و جذبہ ہوتا ہے ملک اپنی مٹی چھوڑتے وقت, وہی یہی ہوتا ہے کہ ستارے میرے ہاتھوں میں. اور اسی جذبے کے تحت, اسی جوش و خروش سے بھائی افضال فردوس نے ہجرت کی. ان کا یہ مجموعہ جس کا کہ دوسرا والیوم, یہ دوسرا ایڈیشن ہمارے ساتھ ہے.
یہ 98 میں پبلش ہوا ہمارے افضال بھائی کی کتاب کا ستارے میرے ہاتھوں میں. اس کے پیچھے جون بھائی کا شعر یاد آیا کہ خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی, خود ہی لڑکا سا میں نے کھلایا. کچھ ایسی ہی تصویر اس کتاب کے پیچھے بھی ہمارے ڈاکٹر ریورنڈ افضال فردوس کی موجود ہے, اور شعر ہے ان کا کہ سبز پیڑوں سے دن اتر آیا, سبز پیڑوں سے دن اتر آیا, جانے والا نہ لوٹ کر آیا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دوسرا ایڈیشن جناب عباس تابش نے شائع کیا تھا. اور کچھ عرصے بعد جو ہم سب کے ساتھ ہوا, جو آپ حضرات یہاں بیٹھے ہیں, انہیں گھر یاد آتا. طاہر بھائی کا ایک شعر ہے کہ تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات, سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. افضال بھائی نے بھی اپنے گھر کو پلٹ کے دیکھا, اور ان کی دوسری کتاب 2004 میں آئی جس کا عنوان ہے گھر یاد آیا, اور اس پہ امجد اسلام انجم صاحب نے لکھا, عماد علی شاعر صاحب نے لکھا, جمیل الدین علی صاحب نے لکھا. ضرور پڑھیے, کلیات ان کی حاصل کیجیے, یہ تمام مضامین اس میں ملیں گے آپ کو. 2005 میں ان کی کتاب لبان, اور اس پہ بڑے تفصیلی گفتگو PADH کے فنکشن میں ہوئی. اور اس کے بعد افضال بھائی جب انسان اسٹیبلش ہوتا ہے, ان کا اپنا یہاں پہ چرچ ہے اور صاحب ریورنڈ بھی ہیں ہمارے بھائی, تو پھر یہ زیتون کے باغوں کی سیر کو نکلے. تو اس کتاب کا نام ہے زیتون کے باغوں میں. آج ہم ان سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ کیا سلسلہ تھا زیتون کے باغوں میں, اور اس کتاب کی ایک نظم کی فرمائش میری ہے کہ جب بھی آپ آئے ضرور سنائیے گا, میری فیوریٹ نظم. آج کل ہماری دنیا میں جو سب کچھ ہو رہا ہے, 2024 میں ان کی کتاب آئی, مارکت الارا کتاب ہے. کتاب کا عنوان ہے امن ہو. ہمارے خیال میں آپ سب متفق ہوں گے میری بات سے کہ ہم سب کو, اس دنیا کو امن کی ضرورت. تو اس کتاب کے ٹائٹل کے لیے تو کم از کم تالی بجنی چاہیے. میری گزارش ہے ہمارے شہر کے ایک بہت ہی معتبر اور ہر محفل کو زعفران زار کر دینے والی شخصیت جناب مجید اختر صاحب سے کہ تشریف لائیں, اور صاحب کے لیے اپنا مضمون آپ سب کا. بہت شکریہ عزیز بھائی, مہمان گرامی اور ڈاکٹر افضال فردوس صاحب اور شعراء و شاعرات, میرے محترم حاضرین و ناظرین. افضال فردوس ہمارا مہاتما. قرآن کریم میں سورہ کہف قرآن کے وسط میں ہے, آدھا قرآن اس سورہ کے ایک طرف ہے تو باقی آدھا دوسری طرف. اپنے خواص میں ایک بہت مختلف سورہ اور بہت عجیب و غریب واقعات و حقائق کو بیان کرتا ہوا. آغاز ہی اصحاب کہف سے ہے, یعنی غار والے لوگ, چند جوان جو حاکم وقت کے جبر و استبداد سے بچ کر اپنے کتے کے ساتھ ایک غار میں جا چکے کہ وہاں چھپ کر خدائے واحد کی عبادت کریں گے. کچھ الگ انداز سے یہی واقعہ بائبل کے اواخر کے ایڈیشنز میں بھی ذکر ہوا ہے. خدا نے انہیں طویل نیند دے دی اور 309 برس کے بعد اٹھے. پھر ایک امیر و غریب کا قصہ ہے. حضرت محمود امیر کبر اور غرور میں مبتلا ہے,
جبکہ غریب کہتا ہے کہ ماشاءاللہ کہا کرو، جس نے دیا ہے وہ واپس لے لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ پھر سب سے عجیب واقعہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جس سے چھوٹے بڑے سبھی واقف ہیں۔ اور اب جو واقعہ ہے، میں اس طرف آپ کو لانا چاہتا تھا کہ پھر پہاڑوں میں ایک پیغمبر آتے ہیں اور دو پہاڑوں کے بیچ فولاد اور تانبا پگھلا کر ایک دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ ان کا نام نامی ذوالقرنین بتایا جاتا ہے۔ بر صغیر کے چند مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ اشارہ مہاتما گوتم بدھ کی طرف ہے۔ علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، ادیب و شاعر موجود ہیں، اور اگر اس روایت پر یقین کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندو پاک کی سرزمین پر حکومت الہیہ کا ایک ہی نمائندہ ہے اور وہ گوتم بدھ تھے۔ میں آپ کے فکر کو یہی روک کر ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں۔ گولی کان کو زن سے چھو کر گزری، گوتم نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور دیکھا زیتون پہ بیٹھی فاختہ خون میں لتڑی۔ جنگل جلس رہا، لاشیں پت جڑ کے پتوں کی صورت بکھری ہیں، پھٹی پھٹی آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ گوتم نے گھبرا کے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ کون سا یگ ہے یہ میں کہاں ہوں؟ کہا گیا یہ سن 1984 ہے اور یہ لبنانی وادی کا جنگل ہے۔ اب ایک کام کریں، اس نظم میں ہم ایک عدد اور ایک لفظ بدلتے ہیں۔ 1984 کی جگہ 2025 کر لیں اور لبنان کی جگہ غزہ لکھ دیں۔ اس طرح 40 برس کے بعد، صرف ان دو تبدیلیوں کے بعد، یہ نظم آج بھی ریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی شاعری آفاقی یہ یونیورسل ہے۔ اس عظیم نظم کا خالق وہ ہے جس کے اعزاز میں آج یہ شام سجائی گئی ہے، یعنی ریورنڈ ڈاکٹر افضال فردوس۔ تین بہت پیاری بیٹیاں خداوند نے انہیں عطا کی ہیں۔ ان کے علاوہ ایک چرچ پر شدید خونی حملے کے نتیجے میں یتیم اور لاوارث ہو جانے والی 16 بیٹیاں اور 14 فرزند بھی انہوں نے اڈاپٹ کر رکھے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاعری کے برگد تلے گیان اور دھیان میں آنکھیں موندے چین سے بیٹھے افضال فردوس نامی یہ بابا دین دیال بھی ایک مہاتما نے باب مروت لہجے اور بہت علمی گفتگو کرنے والے یہ حضرت بلا کے شاعر ہیں۔ ان کی کتابوں اور شاعری کی مدر ٹیریسا جیسی خاتون نے بھی تعریف و توصیف کی۔ ان کے 6 مجموعے ہیں جن سے ہمارے بھائی عدیل زادی نے ہم سب کو متعارف کیا، اور آج ان کی کلیات کی رونمائی کی تقریب ہے۔ انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کے باسط جلیلی، عدیل زادی اور فیاض مرچنٹ ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ وہ احالیہ میں ہیوسٹن شریف کی جانب سے یہ فرض کفایہ ادا کریں۔ یہ باتیں تو ہو گئیں، آئیے ان کی غزل کی طرف چلتے ہیں۔ افضال فردوس کے کچھ اشعار جو میں منتخب کر پایا میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد کرتا ہے مجھے بھی کبھی سچل سرمست، یاد کرتا ہے کبھی، یاد کرتا ہے مجھے بھی
कभी सच्चल सरमस, सिंध से मेरी भी अजर और अली आती। ख्वाबों की ताबीर बनानी पड़ती है, सोई हुई तकदीर जगानी पड़ती है। क्या कहने हैं सर? ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं रस्तों में, जब रहती दीवार गिरानी पड़ती है। और जब कोई इंसान मसीह बन जाता है, जब कोई इंसान मसीह बन जाता है, अपनी सूली आग उठानी पड़ती है। ताजा सुबह खड़ी खिड़की, ताजा सुबह खड़ी होती है खिड़की में, फिर भी काली रात बितानी पड़ती है। आप लोग कुलियात हासिल करें और देखेंगे कि ऐसा खूबसूरत शायर हमारे दरमियान मौजूद है। इनकी शायरी में दर आने वाले हिजरत के रंग देखें। ताक में आंखें रख देना, दिल का दीप जला देना, घर की थोड़ी सी मिट्टी चिट्ठी में भिजवा देना। घर की थोड़ी सी मिट्टी, मेरे भाई, घर की थोड़ी सी मिट्टी चिट्ठी में भिजवा देना। और दूर निकले हुए परिंदों को आह भरते शजर बुलाते हैं। ऐ मुसाफिर कहाँ गया है तू, तेरे दीवार दर बुलाते हैं, तेरे दीवार क्या। ये और बात है कि कोई मुंतज़िर न हो, ये और बात है कि कोई मुंतज़िर न हो। हाँ, शाम हो गई है तो घर जाना चाहिए। शाम हो गई है तो घर जाना चाहिए। और मैं खाक में मिले हुए गुलाब देखता रहा भाई, मैं खाक में मिले हुए गुलाब देखता रहा और आने वाले मौसमों के ख्वाब देखता रहा। और किसी ने मुझसे कह दिया था जिंदगी पे गौर कर, किसी ने मुझसे कह दिया था, क्या बात है, किसी ने मुझसे कह दिया था जिंदगी पे गौर। और ये पूरी जिंदगी इस शेर में ढाल दिया कि किसी ने मुझसे कह दिया था जिंदगी पे बात कर, मैं शाख पर खिला हुआ गुलाब देखता किसी ने मुझसे कह दिया था जिंदगी पे गौर कर। और मैं गवाह हूँ कि ये जिंदगी है हमारे अफसार फिरदौस की। किसी ने मुझसे कह दिया था जिंदगी पे गौर कर, शाख पर खिला हुआ गुलाब, गुजरा शाख पर खिला हुआ गुलाब। और आने वाले मौसमों के ख्वाब देखने वाला ये मनमौजी शायर हमारा और आपका अफज़ाल फिरदौस। आप फिक्र ना करें, बस 25-30 सफ़े और मैं आपकी गैरान कदर खिदमत को अफज़ाल में मैं आपकी गैरान कदर खिदमत को मेरी तरफ से, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी की जानिब से और हम सब की जानिब से अजीम खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। एक पैगाम हाज़रीन और मुंतज़मीन से भी शेयर करता चलूँ कि जब हम नुसरत फ़तेह अली खान की कदर करना छोड़ देते हैं तो कुदरत हमें चाहत अली खान की सूरत में सजा देती है। चाहिए कि अपने हीरो की कदर करें। और अगर आज हमने अफज़ाल फिरदौस और इशरत आफरीन और आले इमाम जैसा कदावर और हमारे इस शहर ह्यूस्टन शरीफ में मुक़ीम शोरा की कदर नहीं की तो खुदा जाने आने वाले वक्तों में हमारा आला अदबी ज़ौक़ और उम्दा शायरी सुनने का शौक़ किस सज़ा का मुस्तहिक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अजीत भाई के लिए भरपूर तालियां। अजीत भाई ने कुछ नामों का जिक्र किया यहाँ पे शहर ह्यूस्टन के शोरा का। आज भाई अफज़ाल फिरदौस की शाम है।
لیکن ایک نام آپ کے سامنے تھا جو آپ تک وہ نام پہنچا رہا تھا، وہ نام ہے جناب مجید اختر صاحب کا۔ خوش قسمتی ہے کہ یہ ویسٹ سے ساؤتھ کی طرف آ گئے۔ میری گزارش ہے ہمارے مہمانان سے، میں چاہوں گا عباس تابش بھائی سے کہ ہماری ریورنڈ ڈاکٹر افضال فردوس بھائی کی کتاب کی رونمائی فرمائیں۔ کلیات میں 831 صفحات ہیں۔ پہلا جو فلیگ ہے، کوٹیشن ہے اس پہ، ڈیئر افضال، keep the joy of loving God ever burning in your heart and share this joy with all. Wish you a happy Christmas and New Year filled with love, joy and peace of God. Mother Teresa. اس سے بڑی صنعت جو ہے ممکن نہیں ہے۔ منیر نیازی صاحب افضال بھائی کے لیے کہتے ہیں کہ افضال فردوس نے اردو شاعری کو ایک نئے جہان سے متعارف کروایا، ایک معدوم ہوتا جا رہا جہان ہے اور اس کے ساتھ ہی جڑے ہوئے کسی اور جہان کے آثار۔ یہ دو بنیادی حقیقتیں ہیں جو افضال فردوس کی شاعری میں دلکش انداز سے آتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ مزید پڑھا جائے، کتاب حاصل کیجیے، اور بغیر کسی تاخیر کے میں گزارش کروں گا آج کی اس محفل کے صدر ہیں عباس تابش بھائی، ہمارے بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ شکریہ عادل بھائی، وقت کم ہے اور باتیں بہت سی ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں جو ہیں آپ سے شیئر کی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر افضال فردوس میرے ہم عمر ہم اثر ہیں، اور انہوں نے وہ کچھ ابتدائی زندگی میں یا شاعری کی ابتدا میں حاصل کر لیا جو میں آج تک حاصل نہیں کر سکا۔ سچی بات ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عطر نفیس کا ایک شعر میں آپ کی نظر کروں گا۔ عطر نفیس کہتے ہیں کہ بہت چھوٹے ہیں مجھ سے میرے دشمن، بہت چھوٹے ہیں مجھ سے میرے دشمن، جو میرا دوست ہے مجھ سے بڑا ہے۔ میں نے احمد فراز کو کسی کا اعتراف کرتے نہیں سنا سوائے ڈاکٹر افضال فردوس۔ پاکستان میں کئی جگہ بات ہوئی، باہر کے شعراء پہ بات ہوئی، ایک عشرت آفرین کا ذکر اور دوسرے افضال فردوس۔ سیف الدین سیف نے کہا کہ سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں سیف صاحب نے زندگی میں 2-4 فلیپ لکھے ہوں گے میرے ناقص علم کے مطابق۔ ان میں ایک فلیپ جو ہے وہ ہے افضال فردوس کا۔ وہ مربت والے آدمی نہیں تھے، شعر کے معاملے میں نہیں لکھتے تھے، کسی کے شعر سنتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اوریجنل شاعر ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اتنی بڑی صنعت ہے جو انہوں نے زندگی کے شاعرانہ زندگی کے آغاز میں ہی حاصل کر لی۔ دیکھیے، مارکیٹ میں بیٹھا ہوا جو ہوتا ہے
وہ دیکھتا ہے کیا بک رہا ہے اور کیا ڈیمانڈ ہے. لیکن جو لوگ مارکیٹ سے دور بیٹھے ہوتے ہیں، جسے ہم پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ وہ ہرن جس کے نافے میں کستوری ہوتی ہے وہ دور بھاگتا ہے. ڈاکٹر افضال فردوس ایک ایسا شاعر ہے جو گوشہ نشین ہے، جو حجرہ نشین ہے، جو سب سے الگ تھلگ ہے، جو سب سے الگ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہی سب سے الگ سوچتے ہیں. ہم جیسے مشاعرے پڑھنے والے الگ سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، سوچ نہیں سکتے. میں سچی بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر افضال فردوس نے اس شہر کو اپنی زندگی دی ہے اور یہ شہر اعتراف کر رہا ہے تو مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے. مجید بھائی نے جو مضمون پڑھا جسے کہتے ہیں دل سے پڑھنا، مجید بھائی جو ہیں وہ انہوں نے تین شاعروں کا نام لیا، عشرت آفرین کا، افضال فردوس کا، عارف امام کا. اپنا نام نہیں لیا، میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں. مجید بھائی بہت اعلیٰ شاعر ہیں، اعلیٰ انسان یقیناً ہے. اصل میں وقت کم ہے ورنہ میں کوئی 2-4 باتیں ان کے بارے میں بھی کرتا. چلے ایک بات مختصر سی کر لیتا ہوں. 1997 میں رات 2 بجے ان کا فون آیا، یہاں کا دن ہوگا. انہوں نے کہا عباس تابش میں تجھے امریکہ بلانا چاہتا ہوں. اس زمانے میں ہمیں لاہور سے باہر کوئی نہیں بلاتا تھا، انہوں نے کہا امریکہ بلانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا مجید بھائی میں سویا ہوا ہوں، کیوں میرا مذاق کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمارے محسن بھی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے. بات ڈاکٹر افضال فردوس کی 2-3 باتیں میں اور کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے کتاب جو ہے آج بھی ریلیونٹ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں، کئی شوز میں بھی بیٹھ کے بتا چکا ہوں. ہمارے کئی شاعر ہمارے بعد آنے والے وہ کہتے ہیں یار ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا دیکھو اور بس. میں پوچھتا ہوں سوشل میڈیا کیا ہے؟ ان کے نزدیک مشاعرہ. بڑے سے بڑا شاعر بھی سوشل میڈیا پہ اس کے مشاعرے اپلوڈ ہوں، اگر آپ 5-7 مشاعرے سنیں گے تو وہی غزلیں سنیں گے. تو کیا فائدہ ہو سوشل میڈیا کا؟ تو کتاب جو ہے وہ ان ٹوٹیلٹی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کون ہیں. افضال فردوس نے کتابیں چھاپی اور کتاب چھاپنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں لاہور میں ایک کتاب ملتی ہے کنج پیلے پھولوں کا، آفرین کی کتاب. ہم جڑ جاتے ہیں. ہمیں کتابیں ملتی ہیں افضال فردوس کی، یہاں بیٹھے ہوئے شاعر کی، ہم جڑ جاتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر کتاب پر 2 طرح کی آراء ہوتی ہیں. ایک رائے یہ ہوتی ہے کہ کمال کر دیا صاحب، ایک رائے ہوتی ہے کہ کیا لکھا ہے. سچ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے اور وہ سچ تک ہر آدمی پہنچ جاتا ہے، پڑھنے والا، شعر سے محبت کرنے والا. تو ان شاعروں کے ساتھ ہم جڑ جاتے ہیں. ہم جڑ گئے اور افضال فردوس سے میں آج تک جڑا ہوا ہوں. اس کے ہاں تورات دل بھی ہے، زبور عشق بھی ہے، انجیل محبت بھی ہے، زیتون کے باغوں کا ذکر بھی ہے. کیا ہے جو افضال فردوس کی شاعری میں نہیں ہے؟ ایسا منظرنامہ ہے، ایسے امیجز بناتا ہے یہ شاعر ہمارا. اور چھوٹی بہن ہے، نظموں کا ذکر ابھی آپ نے کیا،
چھوٹی بہن میں غزل کہنا آسان نہیں ہے. آخر میں بس میں صرف اقبال کا ایک جملہ کہہ کے اجازت چاہوں گا. اقبال کہتا ہے جب کوئی اچھا شعر سنو تو سمجھ لو کوئی عیسیٰ مصلوب ہوا ہے، اور عیسیٰ کے مصلوب ہونے کو ماننے والا اس جملے کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اس کا حق ادا کرتا ہے. یہ بڑا شاعر ہے، اللہ اسے صحت دے، صحت یاب رکھے. یہ دعائیں مانگنے والا ہے. دیکھیں مدر ٹریسا نے جس کو داد دی، جس کے بارے میں حمایت علی شاعر نے لکھا ہو، مانو قدسیہ نے لکھا ہو، سیف الدین سیف نے لکھا ہو، احمد فراز نے کہا ہو، بھائی آپ بڑے آدمی ہیں. یہ کوئی رسمی تحریریں نہیں ہیں، مجھے اس عمر میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. سچی بات ہے کہ سب نے دل سے لکھا ہے، اور یہ دل سے شاعری کرنے والا شاعر جو ہے اس کا اعتراف ہیوسٹن نے کیا، باسط جلیلی نے کیا، عادل زیدی نے کیا، فیاض مرچینٹ نے کیا. میں ذاتی طور پہ آپ تینوں کا احسان مند ہوں کہ آپ نے اپنے شہر کے ایک بڑے شاعر کا اعتراف کیا. اور آخر میں ایک جملہ بس، فیاض مرچینٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں. ادھر سے آوازیں آئیں نہیں ہونے دیں گے. نجیب احمد کا ایک شعر آپ کی نظر، یہ جوانی تو بڑھاپے کی طرح گزرے گی، عمر جب کاٹ چکوں گا تو شباب آئے گا. آپ کے شباب آ گیا، آپ کیوں ریٹائرمنٹ کی باتیں کرتے ہیں؟ کیا بلیغ گفتگو آپ نے سنی ابھی ہمارے عباس عابد بھائی سے. کیا کہنا عباس عابد بھائی نے یہ بات کوئی 32-33 برس پہلے کی ہے. ہمارا تعارف افضال بھائی سے اس وقت ڈاکٹر اور ریورنڈ وغیرہ کا پتہ نہیں تھا، لیکن ہماری جو پہلی یاد ہے افضال بھائی کی، وہ شعر اس دن سے آج تک ذہن سے نہیں نکلا. توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی اور آپ کی کہ جہاں پہ گر پڑا موتی ہماری مٹھی سے، مجید بھائی، جہاں پہ گر پڑا موتی ہماری مٹھی سے، خدا کی شان سمندر وہیں پہ کہہ رہا تھا. شعر کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں ڈاکٹر ریورنڈ افضال فردوس صاحب کو کہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کلام سے مستفید کروائیں. السلام علیکم. پھر سے کہتا ہوں السلام علیکم. آپ کا بڑا حوصلہ ہے کہ آپ نے تقریباً 1.5 گھنٹہ انتظار کیا. میں تو مایوس ہو کر گھر جانے والا تھا، پتہ نہیں ہونا بھی ہے کچھ کے لیے. لیکن میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے، ابھی تک بیٹھے ہوئے اور سارا پروگرام آپ سن رہے ہیں. ایشیا آرٹ سوسائٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کا، باسط جلیلی کا، فیاض مرچنٹ کا اور عادل زیدی کا اور باقی تمام لوگ جو اس سے منسلک ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا. میں جناب حماد غزنوی سے آج پہلی دفعہ ملا ہوں، لیکن انہوں نے پاکستان میں کلیات پر مضمون لکھا تھا. بہت شکریہ. اور بھائی آپ نے جو 25-30 سال پہلے وہ نسخہ چھاپا تھا اس کے بھی لیے شکریہ، پہلی فرصت میں ادا کر رہا ہوں. اب آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. میں نے سکھ کال ان کرنے کا سوچا تھا، لیکن
دوستوں کی محبت، جیسا کہ عباس بھائی نے کہا کہ 50 سال کا ہے، اکٹھے ہم نے سفر شروع کیا اور پیغمبری دور سے گزر کر مہاتما ہونے تک کا سفر شروع کیا ہے۔ تو آنا تھا مجھے۔ شعر آپ نے سن لیے ہیں، مجید اختر صاحب نے سنائے، میں تو کہتا ہوں کہ آپ ہی اور سنا دیں، مجھ میں ہمت نہیں ہے وہاں کھڑے ہونے کی۔ ہاں، یاد سے ہی جو ہوگا، چھوٹی بہن کی ایک غزل تازہ کہ عشق امکان میں نہیں آیا ہے، عشق امکان میں نہیں آیا، بس میرے دھیان میں نہیں آیا، عشق امکان میں نہیں آیا، بس میرے دھیان میں نہیں آیا، کر گیا ایک جھلک سے دیوانہ، پھر وہ دالان میں نہیں آیا، کر گیا ایک جھلک سے دیوانہ، پھر وہ دالان میں نہیں آیا، میں نے ٹھانی تھی ہار جانے کی، وہی میدان میں نہیں آیا، میں نے ٹھانی تھی ہار جانے کی، وہی میدان میں نہیں آیا، کوئی بھٹکا ہوا مسافر بھی دشت ویران میں نہیں آیا، کوئی بھٹکا ہوا مسافر بھی دشت ویران میں نہیں آیا۔ ایک اور غزل کے چند شعر کے، دہکتے کوئلوں پر چل رہے ہیں، دہکتے کوئلوں پر چل رہے ہیں، میرے خوابوں کے پاؤں جل رہے ہیں، دہکتے کوئلوں پر چل رہے ہیں، میرے خوابوں کے پاؤں جل رہے ہیں، کبھی یہ خوبصورت کشتیاں تھیں، کبھی یہ خوبصورت کشتیاں تھیں، جو تختے پانیوں میں گل رہے ہیں، کبھی یہ خوبصورت کشتیاں تھیں جو تختے پانیوں میں گل رہے ہیں، ہمارے خواب اور آنکھیں ازل سے، ہمارے خواب اور آنکھیں ازل سے، ستارہ در ستارہ چل رہے ہیں، ہمارے خواب اور آنکھیں ازل سے، ستارہ در ستارہ چل رہی ہے۔ بارش سے کوئی دشت بھی جل تھل نہیں ہوا، بارش سے کوئی دشت بھی جل تھل نہیں ہوا، بنجر زمین کا مسئلہ پھر حل نہیں ہوا، بارش سے کوئی دشت بھی جل تھل نہیں ہوا، بنجر زمین کا مسئلہ پھر حل نہیں ہوا، دل تیری دوستی سے بھی بیزار ہو گیا، دل تیری دوستی سے بھی بیزار ہو گیا، ہم سے کوئی بھی کام مسلسل نہیں دل تیری دوستی سے بھی بیزار ہو گیا، ہم سے کوئی بھی کام مسلسل نہیں ہوا، تارا سا تیری یاد کا ٹوٹا تھا نیند میں، تارا سا تیری یاد کا ٹوٹا تھا نیند میں، بس اس کے بعد خواب مکمل نہیں تھا، تارا سا تیری یاد کا ٹوٹا تھا نیند میں، بس اس کے بعد خواب مکمل نہیں ہوا، اے چاند تیرے ساتھ بھٹکنا تھا رات بھر، اے چاند تیرے ساتھ بھٹکنا تھا رات بھر، وہ تو خدا کا شکر میں بادل نہیں،
साथ भटकना था। वो तो खुदा का शुक्र मैं बादल नहीं हुआ, पगडंडियां कहीं से कहीं ले गई हमें, पगडंडियां कहीं से कहीं ले गई हमें, रास्ता मगर निगाह से ओझल नहीं, रास्ता मगर निगाह से ओझल नहीं हुआ। जख्मी हुए हैं पाँव तो अफसार गम न कर, जख्मी हुए हैं पाँव तो अफसार गम न कर, सहराए जिंदगी कभी मखमल नहीं हुआ। जख्मी हुए हैं पाँव तो अफसार गम न कर, सहराए जिंदगी कभी मखमल नहीं हुआ। और आखिर में एक गजल और के, खामोशी में शोर मचाने आया, खामोशी में शोर मचाने आया हूँ, सन्यासी हूँ शंख बजाने आया, खामोशी में शोर मचाने आया हूँ, सन्यासी हूँ शंख बजाने आया हूँ। तेरी जात की पथरीली दीवारों में, तेरी जात की पथरीली दीवारों में खिड़की और मेहराब बनाने आया हूँ। तेरी जात की पथरीली दीवारों में खिड़की और मेहराब बनाने आया हूँ। तू लोगों को ताबीरें दे देता है, शागिर्द मोहतरम, तू लोगों को ताबीरें दे देता है, मैं भी अपना ख्वाब सुनाने आया। तू लोगों को ताबीरें दे देता है, मैं भी अपना ख्वाब सुनाने आया हूँ। और तेरे शहर में अच्छी धूप निकलती है, तेरे शहर में अच्छी धूप निकलती है, सो मैं गीली आंख सुखाने आया। तेरे शहर में अच्छी धूप निकलती है, सो मैं गीली आंख सुखाने आया हूँ। और सब कुछ वैसे का वैसा है तेरे बाद, सब कुछ वैसे का वैसा है तेरे बाद, बस इतनी सी बात बताने आया। सब कुछ वैसे का वैसा है तेरे बाद, बस इतनी सी बात बताने आया हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ नहीं है ए पीपल, मेरा नाम सिद्धार्थ नहीं है ए पीपल, मैं तो बस थोड़ा सस्ता नहीं, मेरा नाम सिद्धार्थ नहीं है, मैं तो बस थोड़ा सस्ताने आया हूँ। और तेरे शहर में अच्छी धूप निकलती है, सो मैं गीली आंख सुखाने आया। बहुत बहुत यादों की तरह इसको संभाला तो नहीं था, यादों की तरह इसको संभाला तो नहीं था, दिल ही था तेरे कान का बाला तो दिल ही था तेरे कान का बाला तो नहीं था, क्यों तेरे लिए वक्त की तरतीब बदलता, वाह वाह वाह, क्यों तेरे लिए वक्त की तरतीब बदलता, तू कोई जमाने से निराला तो नहीं था, क्यों तेरे लिए वक्त की तरतीब बदलता, तू कोई जमाने से निराला तो नहीं था, तूने इसे खिड़की से यूं ही बांध रखा है, वाह 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 वाह, ये चांद कहीं भागने वाला, क्या बात है, क्या बात भाई, क्या कहने। पढ़िए।
तूने इसे खिड़की से यूं ही बांध दिया है। ये चांद कहीं भागने वाला तो नहीं था। मुमकिन है कि उस्ताद कोई आन पड़ी हो। वाह 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 वाह। मुमकिन है कि उस्ताद कोई आन पड़ी हो। वो शख्स हमें भूलने वाला तो नहीं था। वो शख्स हमें भूलने वाला तो नहीं था। मुमकिन है कि उस्ताद कोई आन पड़ी हो। वो शख्स हमें भूलने वाला तो नहीं था। परदेसियों बस्ती को पलट क्यों नहीं जाते? वाह 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 वाह। परदेसियों बस्ती को पलट क्यों नहीं जाते? हिजरत की कोई देश निकाला तो नहीं। अरे वाह। परदेसियों बस्ती को पलट क्यों नहीं जाते? हिजरत तो नहीं हुई। हिजरत की कोई देश निकाला तो नहीं था। और तूने इसे खिड़की से यूं ही बांध दिया। ये चांद कहीं भागने वाला था। बहुत शुक्रिया। क्या? बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you.